وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ ان قریب کہیں گے آپ سے المخلفون پیچھے چھوڑ دیے جانے والے، من العراب دیہاتیوں میں سے، وہ آپ سے کہیں گے شغلتنا اموالنا واہلونا، ہمیں مشغول کر دیا تھا ہمارے مالوں نے اور ہمارے خاندانوں نے، فاستغفر لنا، پس آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کیجئے۔ آپ سے آ کے کہیں گے یقولون بِأَلْسِنَتِهِمْ، وہ اپنی زبانوں سے وہ کچھ کہہ رہے ہوں گے، ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں نہیں ہوگا، یعنی ان کی بات اصل میں غلط ہوگی جو کہہ رہے ہوں گے۔ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، آپ فرما دیجئے پس کون ہے جو اختیار رکھتا ہے اللہ کی طرف سے کسی بھی چیز کا، کچھ بھی اختیار رکھتا ہو، ان اراد بکم ضرًا، اگر اللہ تمہارے کسی نقصان کا یعنی تمہاری کسی تکلیف کا فیصلہ کر لے، ارادہ کر لے، او اراد بکم نفعا، یا پھر تمہیں کوئی نفع پہنچانے، فائدہ پہنچانے کا ارادہ کر لے۔ بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ تمہارے اعمال سے جو کچھ تم کر رہے ہو ہمیشہ سے باخبر ہے۔ یہ بات پہلے کہی جا چکی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ تشریف لے جانے لگے تھے، اصل میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب دکھایا گیا تھا، اور خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا ہم عمرہ کر رہے ہیں، اور اس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ حلق کروا رہے ہیں، کچھ لوگ تقصیر یعنی بال کتروا رہے ہیں، تو کوئی بال منڈوا رہے ہیں، کوئی بال کتروا رہے ہیں۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا خواب میں دیکھا کہ میں عمرہ کر رہا ہوں، تو آپ نے، چونکہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ ہم نے جانا ہے۔ تو اس موقع پر بہت سارے لوگ ایسے تھے جو کمزور ایمان والے تھے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے، اور ارد گرد کے دیہات اور بستیوں والے زیادہ لوگ تھے، اور وہ اس لیے نہیں گئے کہ ان کو یہ معلوم تھا کہ قریش ایک بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی پاور ہے، اور قریش اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ وہ وہاں سے آ کر یہاں مدینہ میں آ کر مسلمانوں کے لوگ جو ہیں وہ شہید کر گئے ہیں آ کے، یعنی ان کی دیدہ دلیری دیکھیں، وہ احد کے اندر آئے، آ کے انہوں نے حملہ کیا، بدر میں آئے انہوں نے حملہ کیا، منہ کی کھائی، پھر احد میں آئے پھر حملہ کیا، اگرچہ ان کو فتح نہیں ہو سکی لیکن مسلمانوں کا جانی نقصان انہوں نے کیا۔ پھر اس کے بعد وہ احزاب میں بھی آئے۔ تو اس قدر جو ہے وہ بڑا دشمن تھا ایک قریش کی صورت میں، جو مدینہ میں بھی مسلمانوں کو محفوظ نہیں بیٹھنے دیتا تھا، تو وہاں چلے جانا عمرے کی نیت سے، اور پھر عمرے کی نیت سے جب جانا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اپنا کوئی اسلحہ وغیرہ بھی ساتھ نہیں لینا، لڑنے کے لیے تو نہیں جا رہے، صرف ایک تلوار جو لباس کا حصہ ہوتی تھی مسلمانوں یہ عربوں کے، تو وہ لباس کا حصہ تلوار بس وہ ساتھ ہوگی، اور اس کے علاوہ قربانی کے جانور ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، بس چلے۔ تو ان کا خیال یہ تھا کہ وہ جو اتنا بڑا دشمن ہے یہ اس کے منہ میں جا رہے ہیں، تو یہ تو جا کے خود جو ہے وہ اپنا آپ جو ہے ان کے پیش کر رہے ہیں، تو ان میں سے کوئی بھی واپس نہیں آئے گا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ان میں سے کوئی بھی واپس نہیں آئے گا، لہٰذا انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، اور دل میں تو یہی بات تھی۔ اب واپس جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے تو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس پہنچنے سے پہلے بذریعہ وحی بتا دیا کہ اب یہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور یہ بہانے بنائیں گے۔ کیا بہانے بنائیں گے؟ کہیں گے کہ ہمیں جو ہے وہ ہمارے مال، ہمارے گھر جو تھے وہاں ہماری ضرورت تھی، اس لیے ہم وہاں پہ مصروف رہے اور ہم آ نہیں سکے، اپنے اس طرح کے بہانے بنائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بات ان کے دل میں نہیں ہے، جو زبان پہ لا رہے ہیں نا کہ ہمارے گھروں اور ہمارے
جو مال مویشی کا مسئلہ تھا ہم اس لیے مصروف رہے، یہ بات ان کے دل میں نہیں ہے. دل میں وہ بات ہے کہ یہ ڈرے ہوئے تھے کہ وہاں جائیں گے تو پھر ہم تو مارے جائیں گے اور کوئی واپس نہیں آئے گا. دل میں وہ بات ہے، لیکن زبان پہ یہ بہانے بنائے گئے کہ جناب ہمیں جو ہے وہ ہمارے مال اسباب اور مال مویشی اور گھر والے بچے بال بچے دار رہے ہم، اور انہوں نے ہمیں مصروف رکھا. کہیں گے یہ یہاں اللہ کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دیتے ہوئے فرمایا سیقول لک المخلفون. مخلفون کا میں نے ترجمہ کیا ہے، اکثر لوگوں نے تو ترجمہ کیا پیچھے رہ جانے والے. تو ٹھیک ہے، ترجمہ یہی ہے، پیچھے رہ جانے والے اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے، لیکن صحیح ترجمہ اگر ایگزیکٹ کریں تو اس کا ترجمہ یہ ہے پیچھے چھوڑ دیے جانے والے. اگر اس کا ترجمہ اگر یہ ہوتے پیچھے رہ جانے والے تو یہ لفظ ہوتا متخلفون، پیچھے رہ جانے والے. یہ ہے مخلفون، پیچھے چھوڑ دیے، جن کو پیچھے چھوڑ دیا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اس قابل ہی نہیں تھے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتے. یہ بطور تحقیر ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو اصل میں اللہ نے ہی پیچھے چھوڑ دیا تھا. تو یہ اس کی تصدیق جو ہے وہ جب غزوہ تبوک کے حوالے سے منافقین کی بات ہوئی سورہ توبہ کے اندر، تو وہاں بھی اللہ کریم نے یہ فرمایا کہ منافقین نے بھی اس موقع پر جب تبوک سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تھے تو اس موقع پر بھی منافقین نے اسی طرح کے بہانے بنائے تھے. تو وہاں اللہ کریم نے فرمایا کہ وَلَوْ أَرَادُ الْخُرُوجِ، یہ تو بہانے بنا رہے ہیں نا، اگر یہ نکلنے کا کچھ بھی ارادہ کرتے لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، تو کچھ نہ کچھ تیاری تو کرتے نا جانے کی. بہانے بنا رہے ہیں جی ہمارا فلاں بہانا ہے، ہمارا فلاں بہانا، جانے کی انہوں نے کخ تیاری نہیں کی. اگر انہوں نے کوئی دل میں ہوتا کہ چلے ہم جا سکتے ہیں، چلے جاتے ہیں، پھر کوئی عذر لاحق ہو گیا، پھر آ کے کہہ دیا، تو کچھ نہ کچھ تیاری تو کی ہوتی. تو انہوں نے کوئی تیاری نہیں کی. اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ، اللہ نے ان کا نکلنا پسند ہی نہیں فرمایا. یعنی یہ ان کے اوپر اللہ کی طرف سے یہ پھٹکار پڑی ہے کہ اللہ نے ان کا نکلنا پسند ہی نہیں فرمایا. اللہ اکبر. فَثَبَّتَهُمْ، اور اللہ نے ان کو روک دیا. وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، اور اللہ نے ان سے کہا بیٹھے رہو بیٹھے رہنے والے میں سے، یعنی جو لوگ بیٹھے ہیں انہی میں سے بیٹھے. اس کا مطلب ہے جو نکلا ہے وہ تبوک میں نکلا ہے یا یہاں حدیبیہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نکلا ہوں، وہ شکر کرے کہ اس کو اللہ نے نکلنے کی توفیق دی ہے. جس سے اللہ دین کا کام لے رہا ہو نا، اس کو کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے میں یہ کرتا ہوں، میں نے یہ کر دیا، میں دین کا کام. اور نہیں بھئی، تو کیا اور تو چیز کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے. تو شکر کر کہ اللہ تجھ سے دین کا کام لے رہا ہے. جن سے اللہ تھوڑا سا بھی دین کا کام لے رہا ہو اس کو شکر کرنا چاہیے اللہ کا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو مجھ سے دین کا کام لے رہا ہے. ورنہ کتنے ہی پھرتے ہیں جن کو اللہ توفیق نہیں دیتا. نماز پڑھنے کی توفیق اللہ دے دے، سجدہ کرنے کی توفیق دے دے، تو نماز پڑھنے کے بعد نکلتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی. سبحان اللہ. لہٰذا دین کا ہر کام، چھوٹے سے چھوٹا کام ہو یا بڑے سے بڑا کام، اگر وہ کام ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ بندے سے کام لے رہا ہے. جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہزار دلیلیں دیتے ہیں، یہ ہے وجہ، فلاں ہے وجہ، فلاں وجہ. حالانکہ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ان سے سجدے کی توفیق چھین لی ہے. ان کو فکر کرنی چاہیے، پریشان ہونا چاہیے، رونا چاہیے بیٹھ کے کہ اللہ نے سجدے کی توفیق چھین لی ہے. اللہ اکبر. اور جن کو اللہ نے سجدے کی توفیق دے دی ان کو خوش ہونا چاہیے کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں سجدے کی توفیق عطا فرمائی. علی ھذا القیاس، ہر کام اللہ لیتا ہے. تو جب وہ نہیں نکلے، یہ جو تبوک کے مقام پر جب وہ نہیں گئے تبوک میں، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر یہی فرمایا کہ یہ تو کہتے ہیں نا کہ ہم نہیں نکلے، ہم بہانے بناتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ان کا ذرا بھی ارادہ ہوتا نا نکلنے کا تو کچھ نہ کچھ تیاری تو کی ہوتی انہوں نے، لیکن انہوں نے تو کوئی تیاری نہیں کی. ہوا کیا کہ وَلَٰكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ، اللہ نے ان کا نکلنا پسند ہی نہیں فرمایا. اللہ اکبر.
اور ان کو روک دیا، ان کو کہا بیٹھے رہو، یہاں بیٹھے رہو۔ لہٰذا یہاں بھی جو مخلفون فرمایا ہے نا، پیچھے رہ جانے والے، اصل میں وہ اتنے بدبخت ہیں کہ اللہ نے ان کو نکلنے دیا ہی نہیں۔ ان کی بدبختی کی انتہا یہ ہے کہ ان کا نکلنا اللہ نے پسند ہی نہیں فرمایا۔ مخلفون، پیچھے رہ جانے والے یا پیچھے چھوڑ دیے جانے والے، وہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے مختلف قسم کے بہانے بناتے تھے اور بہانے بناتے رہے، اور ابھی بہانے بنانے تھے، اللہ نے پہلے ہی بتا دیا کہ وہ آ کے کہیں گے شغلتنا اموالنا واہلونا، اصل میں ہم تو مصروف رہے اپنے مال مویشی میں اور اپنے اہل و عیال کے اندر، فاستغفر لنا، وہ آپ سے کہیں گے کہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں، یہ انہوں نے آ کے کہنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یقولون بالسنتہم، وہ اپنی زبانوں سے وہ کہہ رہے ہوں گے ما لیس فی قلوبہم، ان کے دلوں میں یہ بات نہیں ہے، یعنی دل میں کچھ اور ہے، زبان پہ کچھ اور ہے، دل میں کیا تھا؟ دل میں تو خطرہ تھا، اور دل میں تو اس خطرے کی وجہ سے نہیں گئے کہ ان کا خیال تھا کہ ان میں سے کوئی بندہ واپس نہیں آنا، اور قریش جو ان کا تیا پانچا کر دیں گے، یہ تو جا رہے ہیں اپنی طرف سے عمرہ کرنے، قریش اتنے بڑے دشمن ہیں، اتنے طاقتور ہیں، انہوں نے نہ ان کو عمرہ کرنے دینا ہے اور نہ ان کو واپس آنے دینا ہے، وہ ان کا وہیں ان کا خاتمہ کر دیں، ان کو خیال تو یہ تھا۔ لیکن زبان پہ بہانے کیا ہے، جو ہم تو مصروف رہے، آپ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اللہ نے ان لوگوں کا پردہ چاک کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس پہنچنے سے بھی پہلے، اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے، ان کو فرمائیے فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا، کون اللہ کی طرف سے، اللہ سے کوئی بھی تمہارے لیے کچھ بھی کوئی اختیار رکھتا ہے؟ ان اراد بکم ضرا، اگر اللہ تمہیں نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے، یعنی تم جو کہہ رہے تھے کہ ہم نے وہاں نہیں جانا، وہاں جا کے نقصان ہوگا، اور اگر اللہ نے تمہارا نقصان کرنا ہوتا تو تمہارا کیا خیال ہے گھر بیٹھے تم نقصان سے بچ سکتے تھے؟ کون بچا سکتا ہے تمہیں؟ کس کے پاس اختیار ہے کہ اگر اللہ تمہارا نقصان کا ارادہ کر لے، چاہے تم گھر بیٹھے ہوئے ہو تو نقصان تو وہاں بھی ہو سکتا ہے، موت آنی ہے تو وہاں بھی ہو سکتی ہے، اور اسی طرح اگر اللہ نے فائدے کا ارادہ کیا ہوا ہو تو پھر چاہے تم جا کے کافروں کے منہ میں بیٹھ جاؤ اور موت کے منہ میں بیٹھ جاؤ، تمہیں کوئی نقصان نہیں ہو سکتا اگر اللہ نے تمہارا فائدے کا ارادہ فرمایا۔ یعنی اصل معاملہ تو اللہ کے چاہنے یا نہ چاہنے کا ہے، اور تم نے بیٹھ کے تم نے سوچا کہ شاید تم نے تدبیر سوچی کہ ہم اس طرح سے نقصان سے بچ جائیں گے، اس طرح کوئی نقصان سے نہیں بچتا۔ اللہ نے جس کا نقصان کرنا ہے وہ گھر بیٹھے بھی ہو جانا ہے، اور اللہ نے جس کا فائدہ کرنا ہے وہ وہاں گیا بھی ہو تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، یہ سارے بہانے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان اعمال سے جو کچھ تم کرتے ہو ہمیشہ سے باخبر ہے۔ اللہ کو خوب پوری خبر ہے کہ تمہارے اعمال، تمہارے کرتوت اصل میں کیا ہیں، ان کی بنیاد کیا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، بہانے کیا ہیں، دل میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو ساری باتوں کی پوری خبر ہے۔ اصل میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں گئے تھے تو یہ کافی سارے قبائل تھے جو نہیں گئے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، جس میں بنو غفار تھے، مزینہ تھے، جوہینہ تھے، بنو اسلم تھے، بنو اشجع تھے، یہ کافی قبائل تھے جو نہیں گئے، اور یہ سارے کے سارے منافق نہیں تھے، میں نے پہلے بھی عرض کیا، کیونکہ آگے اللہ کریم ان کے بارے میں ذکر فرماتا ہے، ان کو گویا جیسے یوں کہہ لیجئے کہ ان کے لیے معافی کی گنجائش موجود ہے، اور گویا یہ سارے کے سارے منافق نہیں تھے، کچھ لوگ کمزور ایمان والے تھے، تو کچھ منافق تھے، تو
تو جو جیسے تھے اللہ نے سب کا پردہ چاک کر دیا، اور ساتھ کہہ دیا کہ اگر کوئی کمزور ایمان والے مسلمان بھی ہیں تو وہ بھی منافقت چھوڑ دیں، وہ نکلے ان سارے معاملات سے۔ اللہ اکبر۔ بل ظننتم، اللہ فرماتا ہے بل ظننتم، بلکہ تم نے تو گمان یہ کیا تھا، اللَّن ينقلب الرسول والمؤمنون الی اہلہم، تمہیں یقین تھا، تمہارا گمان کیا تھا؟ تم نے گمان یہ کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان اپنے گھر والوں کی طرف کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ لَن ينقلب الرسول والمؤمنون الی اہلہم ابدا، تم کو یہ تم نے یقین کر لیا تھا، یہ تم نے یہ گمان کر لیا تھا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ ہی اہل ایمان کوئی واپس نہیں آئے گا، انہوں نے ان میں سے کوئی واپس نہیں آنا، یہ تھی اصل بات۔ وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور یہ بات مزین کر دی گئی تھی تمہارے دلوں کے اندر۔ اب دلوں میں یہ مزین کر دی گئی تھی، کیا مطلب؟ کس نے مزین کی تھی؟ اللہ نے مزین کی تھی بطور امتحان، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بڑے خوش تھے اپنی اس بات سے کہ جو حالات تھے نا، حالات نے ان کے دل میں اس بات کو مزید مزین کر دیا کہ بہانہ تو انہوں نے یہ بنایا اور گمان تو انہوں نے یہ کیا کہ اللہ ان میں سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان میں سے کسی نے واپس نہیں آنا۔ پھر بعد میں بڑے خوش اور مطمئن تھے کہ ہم نے بڑا اچھا کیا نہ جا کے۔ وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، یہ بات تمہارے دلوں کے اندر جو تھی وہ مزین کر دی گئی، بڑی خوشنما بنا دی گئی، ہر بندہ خوش تھا کہ ہم نے ٹھیک کیا۔ ایک تو غلط فیصلہ کیا، ایک تو گمان یہ کیا غلط، اور اوپر سے اپنے اس گمان پر بڑے خوش تھے۔ وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں تھے اس پر بڑے خوش تھے، یہ مزین کر دیا گیا۔ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، بہت برا گمان کیا تم نے۔ وَظَنَنْتُمْ، اور تم نے گمان کیا، ظَنَّ السَّوْءِ، بہت برا۔ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور تم تھے ہی ہلاک ہونے والی قوم۔ اللہ اکبر۔ قومًا بورا، یہ بور جو ہے یہ بائر کی جمع ہے، بائر، اور بارہ یبور بورن، اس کا مطلب ہوتا ہے ہلاک ہونا۔ تو گویا جو تم تھے ہی قوم ہلاک ہونے والی قوم، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، پس جو کوئی بھی اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان نہ رکھے، فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، تو ایسے لوگوں پر ہم نے، فَإِنَّا، پس بے شک ہم نے، أَعْتَدْنَا تیار کر رکھا ہے، لِلْكَافِرِينَ کافروں کے لیے، سعیرا جلنے والا عذاب۔ اللہ اکبر، بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ بظاہر بھلے کوئی مسلمان ہو، بظاہر وہ مسلمانوں جیسا ہو، کلمہ پڑھتا ہو، لیکن اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کو پس پشت ڈالے اور یہ رویہ رکھے، اس کے بارے میں گمان رکھے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے یہ مروا دینے والا ہے، ہلاک کر دینے والا ہے، اگر کوئی ایسا گمان رکھتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بارے میں، چاہے وہ بظاہر مسلمان ہو، وہ اصل میں مسلمان نہیں ہے، ظاہری طور پر مسلمانوں کے ساتھ ہو، مسلمانوں جیسا ہو، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے بارے میں اس طرح کا برا گمان رکھے کہ یہ تو جناب مروا دینے کی باتیں ہیں، یہ تو ہلاک کروا دینے کی باتیں ہیں، یہ تو کوئی واپس نہیں آئے، یہ تو اس کا نتیجہ ہی برا نکلے گا، یہ تو ہوگا ہی برا، یہ تو حال ہی غلط ہے، یہ تو بات ہی غلط ہے، یقین ہی نہیں آتا، نہ اللہ کی بات پر یقین آتا ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ایمان نہیں لاتا نا، اس کے بارے میں برے گمان رکھتا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے ہم نے جلنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے، دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ تو بظاہر بھلے مسلمان ہو، وہ اصل میں منافق ہے، اس کے دل میں رتی بھر ایمان نہیں ہوتا، اس لیے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو منافق ہیں وہ آگ کے سب سے نچلے والے درجے میں۔ ہم آج کل منافقین کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ جناب
منافق کیسے پتہ چلے؟ ہم نے کہا جی اعتقادی منافق اور ہوتے ہیں، عملی منافق اور ہوتے ہیں۔ اعتقادی منافق تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، آج کے دور میں صرف عملی منافق ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عملی منافق کی کچھ نشانیاں بتائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کب یہ تفریق کی ہے کہ عملی منافق اور ہوتا ہے اور اعتقادی منافق اور ہوتا ہے؟ آپ نے کب تفریق کی ہے؟ بس بات اتنی ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو منافق تھے، تو منافق تو دل کا منافق ہوتا ہے نا، ظاہری طور پر تو مسلمان ہوتا ہے۔ ان کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی بتا دیا گیا کہ یہ منافق ہیں۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اب قیامت تک کون بتائے گا کہ یہ منافق ہے؟ دل کی بات تو کوئی جانتا ہی نہیں، وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، تو کیسے پتہ چلے گا منافق؟ اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتا دیں کہ اگر یہ 4 نشانیاں ہوں تو پکا منافق ہے، اور اگر نشانی ایک ہو تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر منافقت کی ایک نشانی ہے، 2 نشانیاں ہیں تو اس کا مطلب ہے آدھا منافق۔ تو اس سے خود ہی اندازہ کر لیجئے وہ 4 نشانیاں، وہ چاروں عملی نشانیاں۔ گویا عملی نشانیوں سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا ہے، اعتقادی طور پر وہ کوئی شخص کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ لہٰذا کوئی شخص جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے بارے میں یقین نہ رکھتا ہو اور اس کے بارے میں برے گمان کرتا ہو، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ بدترین عذاب ان کو جلنے والا ہوگا۔ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ، یعنی ایسے لوگ پھر کافر ہیں، وہ مسلمان نہیں۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین نہ کرے جیسے انہوں نے نہیں کیا۔ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، اس کا مطلب ہے وہ اصل میں کافر ہیں، وہ مسلمان ہونے کے باوجود، کلمہ پڑھنے کے باوجود وہ مسلمان نہیں ہیں، اور ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے جلنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اختیار تو اللہ ہی کا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہت سب اللہ کی ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جس کو چاہتا ہے وہ بخش دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے وہ عذاب کرتا ہے۔ یہ ہے وہ بات کہ اللہ کریم نے یہ فرما کے یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جن لوگوں سے غلطیاں ہوئی ہیں نا، یا جو کوئی ایسی غلطی کر بیٹھے، یا قیامت تک اس سے کوئی غلطی ہو جائے، یا اس موقع پر ان سے غلطی ہوئی، تو جو کوئی بھی معافی مانگے گا اس کی معافی قبول ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ ہمیشہ ہی بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا، اللہ ہمیشہ سے ہی ایسا۔ لہٰذا جس شخص نے اللہ سے معافی مانگنی ہو وہ معافی مانگ لے، وہ معافی مانگ سکتا ہے۔ گویا معافی ہونے کی، اللہ سے مغفرت ہونے کی یہ گنجائش موجود ہے، اور جو شخص بھی معافی مانگے گا، اس وجہ سے وہ جو بہت سارے لوگ تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے، ان میں سے بہت سارے لوگوں نے معافی مانگ لی اور وہ مخلص مسلمان بنے، اور ان میں سے کچھ لوگ جو تھے وہ اپنے نفاق کے اوپر قائم رہے، اور کچھ لوگ جو تھے وہ انہوں نے معافیاں مانگ لی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ گئے۔ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ، ان قریب کہیں گے یہ پیچھے رہ جانے والے، اِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ، جب تم غنیمتوں کی طرف جاؤ گے یا غنیمتوں کی طرف جانے لگو گے، لِتَأْخُذُوهَا، تاکہ تم ان کو حاصل کرو، ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ، یہ کہیں گے ہمیں چھوڑ دو، ہم تمہارے ساتھ جانے والے ہیں۔ ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ، ہمیں چھوڑو ہم بھی تمہارے ساتھ جانے لگے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام اب اگر غنیمتوں کی طرف جائیں گے ان کو حاصل کرنے کے لیے، جب جانے لگیں گے تو یہ لوگ جو ہیں یہ کہیں گے کہ ہمیں بھی ساتھ لے چلو۔ یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو بدل ڈالیں، اللہ کی بات کو بدل ڈالیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا
يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر قل لن تتبعونا كذلكم قال اللہ من قبل، آپ فرما دیجئے کہ ہرگز ہمارے ساتھ نہ چلو، كذلكم قال اللہ من قبل، اسی طرح کہا ہے اللہ نے اس سے پہلے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما چکا ہے کہ اب جو غنیمتیں ہیں، جو کچھ فائدے ہیں، وہ سارے ان لوگوں کے لیے ہیں جنہوں نے بیعت رضوان کی ہے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دیا ہے، اب ان کے لیے ساری غنیمتیں ہیں۔ اب اگر یہ لوگ بھی چل پڑیں ساتھ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ کی بات کو بدلنا چاہتے ہیں، حالانکہ جو غنیمتیں، جو فوائد، جو اللہ نے انا فتحنا لک فتحا مبینا جو فرمایا کہ جو بڑی فتح اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے اس کے ذریعے سے بہت مال غنیمت آئے گا، تو یہ اللہ کریم نے ان کے لیے فرمایا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اب اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو ساتھ جانا ہے، تو غنیمتوں کے لیے جب بھی چلنے لگو تو یہ کون سی کن غنیمتوں کی بات ہو رہی ہے، کس جگہ جانے کی بات ہو رہی ہے؟ یہ اس جگہ جانے کی بات ہو رہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محض 3 مہینے کے بعد خیبر کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح خیبر کے لیے جب وہاں سے تشریف لے گئے تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے بھی جانا ہے، تو ان کو یہ کہا گیا کہ یہ جو غنیمتیں ہیں، جو مال غنیمت خیبر سے حاصل ہونے والا ہے، یہ مال غنیمت جو ہے یہ صرف اور صرف یہ ان اہل ایمان کے لیے ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تھے، لہذا تم نہیں جا سکتے۔ آپ فرما دیجئے قل لن تتبعونا، ہرگز ہمارے ساتھ نہ چلو، کذالکم قال اللہ من قبل، اسی طرح کہا ہے اللہ نے اس سے پہلے، فسیقولون بل تحسدوننا، یہ آگے سے پتہ کیا کہیں گے کہ تم اصل میں ہمیں اس لیے نہیں ساتھ لے کے جاتے کہ تم ہمارے ساتھ حسد کرتے ہو، ہم اگر ساتھ جائیں گے تو مال غنیمت حاصل ہونے سے ہمارا بھی کچھ فائدہ ہو جائے گا، اور مال غنیمت حاصل ہونے سے ہماری جو مالی حالت ہے وہ بہتر ہو جائے گی، اس سے تمہیں حسد آتا ہے، تو چونکہ تمہیں حسد آتا ہے اس لیے تم ہمیں ساتھ نہیں لے، فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا، ان کو یہ حقیقت سمجھ نہیں آنی کہ اللہ نے تمہارے اس کرتوت کی وجہ سے کہ تم پیچھے رہ گئے تھے، اللہ نے غنیمتوں سے تمہیں محروم کر دیا ہے، اور یہ تمہیں سمجھ نہیں آنی، بلکہ آگے سے کہتے ہیں بل تحسدوننا کہ تم ہم سے حسد کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا، یہ ہیں ہی اتنی کو سمجھ والے، بل کانوا بلکہ یہ تھے یا ہمیشہ سے ہیں، لا یفقہون الا قلیلا، ان کو بات سمجھ آتی ہی نہیں ہے، سمجھ آتی ہے تو بہت تھوڑی سمجھ آتی ہے، ان کو سمجھ آتی ہوتی تو یہ پہلے ہی نا اس طرح کر لیتے، اب بھی ان کو بات سمجھ نہیں آ رہی، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس لیے ساتھ نہیں لے کے جا رہے کہ یہ ہم سے حسد کرتے ہیں، یعنی بالکل الٹی سمجھ، الٹی بات۔ قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، للمخلفین، اب یہاں سے وہ بات سمجھ آتی ہے کہ سارے کے سارے منافق نہیں تھے، اور سب کے لیے مستقلاً اللہ کی طرف سے کسی وعید کا، یعنی کوئی ایسی وعید نہیں سنائی گئی، اور کوئی ایسا جو عذاب کا اور جو پیچھے آیا ان کے لیے نہیں تھا کہ کوئی مستقل سارے لوگ ایسے تھے، اور ان کے لیے جو ساتھ لے جانا ہے وہ بھی مستقلاً نہیں تھا کہ نہیں لے کے جانا۔ غزوہ تبوک میں جو لوگ جو منافقین ساتھ نہیں گئے تھے ان کو تو ہمیشہ کے لیے کہہ دیا کہ ان کو کبھی بھی ساتھ نہیں لے کے جانا۔ اللہ اکبر، وہاں سورہ توبہ کے اندر فرمایا تھا فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَّ أَبَدًا، آپ ان کو فرما دیجئے کہ میرے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کبھی میرے ساتھ نہیں جانا۔ اللہ اکبر، وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، اور کبھی بھی تم میرے ساتھ مل کے دشمن سے لڑ نہیں سکو گے، یعنی ختم معاملہ ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اور یہ بھی کہہ دیا تھا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ احد منہم مات ابدا، تو ان میں سے جو بھی مر گیا اس کی آپ نے قبر پر بھی کبھی نہیں کھڑا ہونا، اور اس کے لیے آپ نے بخشش کی دعا بھی کوئی نہیں کرنی۔ اللہ
اکبر، اس قدر کیوں؟ انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون، اور اس طرح وہ اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ ماننے والے ہیں، کافر ہیں، اور وماتوا وہم فاسقون، اس حال میں مرے ہیں کہ وہ اطاعت سے بالکل نکلے ہوئے تھے، لہذا ان کا معاملہ تو اور تھا۔ یہاں اللہ فرما رہا ہے، دیکھیں فرق دیکھیں، اللہ فرما رہا ہے قل للمخلفین من الاعراب، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو پیچھے رہ جانے والے ہیں دیہاتیوں میں سے، ان کو آپ فرما دیجئے ستدعون الی قوم اولی باس شدید، آپ عنقریب ایک قوم کی طرف بلائے جائیں گے، اولی باس شدید، جو نہایت سخت جنگجو ہے، سخت جنگجو قوم کی طرف آپ کو بلایا جائے گا عنقریب، تقاتلونہم او یسلمون، تم یا تو ان کے ساتھ لڑائی کرو گے یا پھر وہ ویسے ہی جو ہے وہ ہتھیار پھینک دیں گے، مسلمان ہو جائیں گے، یا وہ مسلمان ہو جائیں گے یا آپ ان کے ساتھ لڑیں گے، آمنا سامنا ہوگا، عنقریب آمنا سامنا ہوگا، اور تمہیں بلایا جائے گا ایک انتہائی سخت جنگجو قوم کی طرف، ان کی طرف بلایا جائے گا، تم ان سے یا تو لڑو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ فَإِن تُطِيعُوا، اگر اس وقت تم بات مان لو گے، اطاعت کر لو گے، یؤتکم اللہ اجرا حسنا، تو اللہ تمہیں بہت اچھا اجر عطا فرما دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پابندی ان کے اوپر لگائی گئی تھی کہ تم نے ساتھ نہیں جانا، یہ صرف خیبر کے لیے تھی، کہ خیبر کے موقع پر آپ نے ساتھ نہیں جانا، اور جب خیبر کے بعد کوئی بھی موقع ہوگا تو اس وقت آپ جو ہیں وہ آپ کو بلایا جائے گا، تو جو آپ میں سے بات مان لے گا، جو اطاعت کر لے گا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ اچھا اجر عطا فرما دے گا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ، اور اگر تم منہ پھیرو گے یا اعراض کر لو گے جس طرح تم نے پہلے منہ پھیرا تھا، يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ گویا دونوں آپشن کھلے، خیبر میں ساتھ نہیں جا سکتے کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ اگلی آنے والی جو غنیمتیں ہیں یہ ان کے لیے ہیں جو حدیبیہ میں شریک تھے، جو آگے 18-19 جو آیت آ رہی ہے اس میں اس کا ذکر ہے کہ جو لوگ بیعت رضوان میں شریک تھے، آئندہ آنے والی غنیمتیں ان کے لیے تھیں، اور باقی جو اس کے بعد جو جنگیں ہوں گی تو اس کے لیے تمہیں بلایا جائے گا، اور تم اگر شریک ہو جاؤ گے تو تمہارے لیے اچھا اجر ہے، نہ شریک ہوگے تو تمہارے لیے عذاب ہے۔ اللہ، یہ کون ہے، اس سے مراد کون ہے؟ بعض نے کہا ہے کہ 4 مفسرین نے اس کے 4 تفسیریں کی ہیں۔ یہ قوم الی قوم اولی باس شدید، جو سخت جنگجو قوم کون سی ہے، کس کی طرف بلایا جائے گا، اس کی 4 تفسیریں کی ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا ہے اس سے مراد حوازن اور ثقیف کے قبیلے، بڑے سخت جنگجو تھے، اور ان کے ساتھ جنگ کون سی ہوئی ہے؟ جنگ حنین۔ گویا اس سے مراد جنگ حنین ہے، جو لوگ جنگ حنین میں شریک ہوں گے ان کو اچھا اجر مل جائے گا، جو نہیں شریک ہوں گے وہ پھر دردناک عذاب میں ہوں گے۔ بعض نے کہا کہ اس سے مراد رومی ہیں، جو تبوک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف نکلے، تو اس سے مراد رومی ہیں، ان کو کہا گیا ہے قوم الی قوم اولی باس شدید۔ اور تیسرا ایک موقف یہ اختیار کیا گیا ہے کہ اس سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو مرتدین تھے، جنہوں نے ارتداد اختیار کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور پھر انہوں نے اس کے بعد مسلمانوں نے ان کے خلاف جنگ لڑی، اور وہ جنگ یمامہ بڑی شدید جنگ تھی، اور اس کے علاوہ بہت ساری جنگیں ہوئیں، تو وہ اس سے مراد وہ مرتدین ہیں جن کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ کی۔ کچھ نے کہا اس سے مراد اہل فارس، جن کے خلاف جنگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جنگیں ہوئیں، تو یہ اس سے مراد ہے۔ تو گویا یہ 4 مختلف جو ہیں وہ تفسیریں مفسرین نے سمجھی ہیں کہ اولی باس شدید سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی جنگیں بھی ہو سکتی ہیں کہ ان کے ساتھ آمنا سامنا ہوا اور شدید ترین جنگ جو قوم کے ساتھ، اور بعد میں آنے والی قوم میں بھی اس سے مراد ہو سکتی۔ یہ مفسرین کی اپنی تخصیص ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس سے کوئی خاص جنگ مراد نہیں، یعنی صرف خیبر کی جنگ کے بعد جو بھی جنگ ہوگی اگر اس میں شریک ہوں گے اجر پائیں گے،
نہیں شریک ہوں گے باوجود بلائے جانے کے تو دردناک عذاب ہوگا۔ تو اس سے مراد کوئی بھی جنگ ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ فتح مکہ بھی ہو سکتی ہے۔ مکہ کے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا تھا اور آپ 10,000 کے لشکر کے ساتھ وہاں گئے تھے، تو وہ بھی ہو سکتی ہے۔ حنین کی جنگ بھی ہو سکتی ہے، تبوک کی جنگ بھی ہو سکتی ہے، اور بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو جنگیں ہوئی وہ ہو سکتی ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی جنگیں ہو سکتی ہیں، کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ بلکہ آج تک جو بھی مسلمانوں اور کافروں کی جنگ ہوگی وہ اس سے مراد ہو سکتی ہے کہ جب بھی کبھی بہت شدید جنگجو قوم کے خلاف مسلمانوں کو لڑنا پڑا اور اس کے لیے جہاد کا نعرہ لگا، تو جو لوگ شریک ہوں گے وہ اللہ سے اجر پائیں گے، اور جو لوگ شریک نہیں ہوں گے ان کے لیے پھر دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج۔ اب ظاہر ہے سارے تو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکے جا رہے تھے نا، ان میں کچھ معذور لوگ بھی تھے۔ فرمایا جو نابینا ہے اس کے اوپر کوئی تنگی نہیں، کوئی حرج نہیں۔ حرج کا مطلب ہوتا ہے تنگی، نابینا کے اوپر کوئی تنگی نہیں، اور اسی طرح لنگڑے کے اوپر کوئی تنگی نہیں جو کوئی معذور ہے، ٹانگ سے اس کی کوئی معذوری ہے۔ ولا علی المریض حرج، اسی طرح بیمار کے اوپر بھی کوئی تنگی نہیں۔ اب یہ 3 عذر بتائے ہیں، ان 3 عذروں میں 2 عذر تو مستقل ہے، اعمیٰ اور اعرج۔ اگر کوئی لنگڑا ہے تو مستقل ہے، یہ بھی مستقل عذر ہے۔ کوئی اگر نابینا ہے تو یہ بھی مستقل عذر ہے، لیکن مریض ہے تو یہ تو عارضی عذر ہے۔ تو جو عارضی طور پر یعنی اس کو یہ عذر موجود ہے کہ وہ بیمار ہے اور بعد میں وہ تندرست بھی ہو گیا، لیکن اپنی بیماری کی وجہ سے نہیں گیا، تو اس کو بھی جو ہے وہ اللہ کریم نے مستثنیٰ قرار دیا کہ ان کے اوپر کوئی تنگی نہیں ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اللہ اکبر۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ اس کو ان جنتوں میں داخل کر دے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو کوئی منہ پھیرے، يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اس کو اللہ تعالیٰ دردناک عذاب دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے وہ جو مستقل عذر والے لوگ ہیں وہ اپنے باقی معاملات میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہیں تو ان کو جنت مل جائے گی، اور اگر وہ اپنی باقی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں تو اس سے بھی وہ جنت کے مستحق ہو جائیں گے۔ اور جو مریض ہے وہ چونکہ اس کا عذر مستقل نہیں ہے، عارضی ہے، تو جو ہی وہ اپنے عذر سے باہر نکلا، اس کا مرض ختم ہو گیا، تو پھر اس کو باقی معاملات میں اور پھر آئندہ جہاد میں بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا باقی معاملات میں اور آئندہ جہاد میں، تو پھر وہ اس کو اللہ تعالیٰ جنت دے دے گا۔ اور اگر وہ منہ پھیرے گا باوجود اس بات کے کہ اس کے پاس عذر کوئی نہیں ہے، تو يعذب عذابا علیما، تو اللہ تعالیٰ اس کو دردناک عذاب دے گا۔ اللہ اکبر۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔